یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں آپ سے نقل کی، تو ان میں جہاں 6 مردوں کے نام ہیں وہیں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ فتاویٰ میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پایہ بہت بلند تھا، ان کا شمار عہد صحابہ کے ان اصحاب فتویٰ میں سے ہوتا تھا جنہوں نے کثرت سے فتوے دیے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ امت کی سب سے بڑی خاتون فقیہ ہے۔ آپ نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک بڑا ذخیرہ نقل کیا اور امت تک پہنچا دیا۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے متعلق، آپ کی عمر سے متعلق۔ مشہور قول، محقق قول یہی ہے کہ بوقت نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور بوقت رخصتی 9 سال تھی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، لیکن اہل تحقیق کے نزدیک یہ قول صحیح نہیں، اور اس پر سخت اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک 9 سالہ لڑکی کیسے کسی مرد کے قابل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے مرد کے جس کی عمر 50 سے متجاوز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل نکاح ایک معاشرتی عمل بلکہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، اس لیے نکاح میں ہر جگہ کے معاشرے، وہاں کی تہذیب اور عرف و عادت کو بڑا دخل ہے۔ اسی تناظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس معاشرے کا حصہ تھی، اس میں کم عمر میں نکاح کرنا ہرگز معیوب نہیں تھا، بلکہ متعارف اور رائج تھا۔ بلکہ 9-10 سال کی عمر اس زمانے اور معاشرے میں وہ عمر تھی جس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو سکتے تھے، لہذا اس معاشرے کو ہمارے اس معاشرے سے کمپیئر کرنا، فٹ کرنا ہرگز جائز اور درست نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت حسن ابن صالح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھی جو 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی تھی۔ اسی لیے فقہاء کرام نے بھی رخصتی کے لیے کسی خاص عمر کی حد نہیں لگائی ہے، بلکہ اس کا مدار عورت کی طاقت اور جسمانی ساخت پر رکھا گیا ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بھی یہ حقیقت ملحوظ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اگرچہ 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی کے لیے مزید 3 سال کا انتظار کیا گیا، اور اس دوران ان کی والدہ ان کی صحت کا، ان کی صحبت کا خاص خیال رکھتی تھی اور مختلف غذاؤں کے ذریعے تدبیریں کرتی تھی کہ جسم کسی قدر فربا ہو جائے، جسم کسی قدر موٹا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میری والدہ رخصتی سے قبل مجھے فربا کرنے کی تدبیریں کرتی تھی، لیکن تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی تھی، مگر جب انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر کھلایا تو پھر میں موٹی ہو گئی۔ اس لیے اس عرب معاشرے کو ہمارے اس معاشرے پر قیاس کرنا فضول ہے، جس میں کمسن لڑکیوں سے نکاح کو معاشرتی جرم سمجھا جاتا ہے، بلکہ آج بھی عرب معاشرہ اس کو قبول کیا ہوا ہے۔ چنانچہ العربیہ نیٹ نے 2010 کو ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا عنوان ہی یہ تھا صغیرات یفضلن کبھی کبار السن والمتزوجین، کم عمر لڑکیاں معمر اور شادی شدہ مردوں کو ترجیح دے رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو کم عمر لڑکیاں ان کا رشتہ معمر اور شادی شدہ مردوں سے طے کر دیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات چل رہی ہے اس معاشرے سے، اس معاشرے کے متعلق جہاں کی آب و ہوا میں یہ تاثیر تھی کہ وہاں پر لڑکیاں جلد قابل ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بارے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مشورہ سب سے پہلے قریشی خاتون نے دیا تھا۔ اگر کمسنی کا نکاح معاشرتی طور پر معیوب ہوتا تو کبھی وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ نہیں دیتی، اور ایک خاتون دوسری خاتون کے بارے میں کیسے غلط بول سکتی، کیسے غلط مشورہ دے سکتی؟ اگر یہ بات معتبر ہوتی تو نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوبکر اس کے لیے راضی ہوتے، نہ ان کی والدہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ اس کے لیے راضی ہوتی، اس کے لیے آمادہ ہوتی، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے اعتراض کر سکتی تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو اس پر اعتراض نہیں ہے، ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، خود حضرت عائشہ کو اس پر اعتراض نہیں ہے، معاشرہ اس بات کو قبول کر رہا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس پر اعتراض کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس پر تبصرہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس پر غیر اور غلط کمنٹس کریں؟ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر انگلی اٹھائے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی پر کیچڑ اچھالے۔
حتیٰ کہ مخالفین کو بھی ایک موقع ہاتھ آ جاتا اور وہ بھی آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، لڑکے کی والدہ کی طرف سے رشتے کا انکار ہونے کے بعد ہی، رشتے کی نامنظوری ہونے کے بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ منظور کیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے، کمسنی کے نکاح کو معاشرتی طور پر قبول عام حاصل ہونے میں وہاں کی آب و ہوا کو بھی بڑا دخل ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیاں جلد مردوں کے قابل ہو جایا کرتی تھی، اور خاص کر ایسی لڑکیاں جن میں ذہنی نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے، قامت اور جسم کے اعتبار سے بھی وہ جلد بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس مسئلے پر اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود اس نکاح کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اس نکاح پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو تو وہ اپنی بڑی خوش بختی سمجھتی تھی۔ ان کا یقین تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی خوش قسمت بیوی ہیں، اور کیوں نہ ہو جب کہ شوہر دنیا کے سب سے بہترین انسان رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے۔ آپ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی، اس لیے شوال کے مہینے میں وہ اس قسم کی تقریبات کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ میری شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور شوہر کے معاملے میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت عورت کون ہو